بھی نہیں جائیں گے. ہمارا پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ہم جو لہجہ استعمال کیا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس قوم سے کھلے الفاظ میں معافی مانگنی چاہیے. کبھی کسی دہشت گردی میں دکھا دیں، اگر آپ نے پکڑنا ہے ان کو پکڑو جو سیکیورٹی اداروں کے بیچارے جوانوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کے طور پر کھیلتے رہے، ان کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. اور کھلے عام مکتبی طور پر بدزبانی کرنے والے، ریاست کو چیلنج کرنے والے، بڑے بڑوں کا نام لے کر سوشل میڈیا پہ آنے والوں کو بڑے بڑے حقوق سے نوازے جاتے ہیں. لیکن ہم شریف ہیں تو اس لیے آپ اس طرح کرتے ایسا مت کرنا. بخدا ہمارے صبر و برداشت و استقامت کی وجہ سے وطن میں استحکام ہے. ایسا خدا نہ خواستہ ایسا دن نہ آ جائے. لیکن ہم انشاءاللہ اس قسم کے بیانیے سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے صفوں میں اپنے علماء کرام کے ساتھ جو ہمارے چیدہ علماء کی جس انداز میں گفتگو کی ہے، ارے آپ محافظ ہو، آپ مالک نہیں ہو. محافظ کو اپنے حد میں رہنا چاہیے. ہمارے تحفظ کے لیے تنخواہیں کھاتے ہو، کوئی چوکیدار ہے نہیں رہنا تو ہمارے لوگ ساتھ ہمارے جوان اور ہمارے ہی فوجی اگر جوان شہید ہو گئے، لیکن ان کے بیان کے مطابق جہاں پر بھی اپنے لگے شہید کی صورت میں گئے ان کے اپنے بیان کسی کو کوئی گولی نہیں لگی. جو جوان شہید ہو گئے کسی کو گولی نہیں لگی. سمجھ آ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کسی کو گولی نہیں لگی. ہمارے جوان شہید ہوئے ان کو گولیاں لگی ہیں. یہ جتنے بھی ہو گئے ہیں ایک سانحہ ہوا ہے. ہم ایسے لاکھوں کا مجمع جمع کرتے جیسے پہلے جمعوں میں ذکر کیا. ہم تحفظ کر رہے ہیں لیکن کن کے اشاروں میں ہوا؟ منٹوں میں کیا یہ جو سیمنٹڈ جو تعمیرات جو عمارتیں لمحوں میں گھنٹوں میں جل جاتے ہیں. پیٹرول کہاں سے بالکل ہی بند ہے، کہاں سے لایا؟ ایندھن کہاں سے لایا؟ اور روٹوں 5 منٹ کے اندر اتنے ساری رکاوٹیں کس نے کھڑی کی؟ ان پہ تحقیق ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے ہم نے جو ہر میٹنگ میں یہ ذکر کیا، یہاں پر اگر ہے انتظامی ناکامی اور انٹیلیجنس فیلر کی وجہ سے ہوا ہے. ہم میں سے کسی کے چھٹی کسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمیں کوئی ہم سب کی بات نہیں. جس نے کیا ہے اس کے لیے مشترکہ طور پر ایک کسی سے انکوائری کمیشن بنائی، پھر وفاق کی طرف سے اور ایک کمیٹی بناتے بنائے وفاق کی طرف سے کمیٹی. لیکن ہم کو نہیں مانتے بنانا ہے تو کہاں سے شروع کر لو؟ 1988 سے شروع کر لو. 1988 سے شروع کر لو. اس وقت کے آئیسائی کے جو ہیڈ ہے حمید گل آپ کو یہ حقیقت سنا رہا ہوں. دی نیشن اخبار میں بریگیڈیئر مشرف کو یہ حکم دیا گیا اس وقت کے حمید گل نے، یہاں پشتون کوہستان چلاس کے جو لوگوں کو جمع کر لو، گلگت میں صحابہ کا دفتر کھولو، دفتر کھول کر شیعوں کو کرش کر لو. یہ آن دا ریکارڈ سوشل میڈیا میں آپ اس کو سرچ کر لو. وہ آرٹیکل دی نیشن، اس میں آپ یہ آرٹیکل چھپا ہے مشرف کے حوالے سے. آپ اس کو سرچ کر لو تو آپ کو مل جائے گا. مشرف کو تھا پاکستانی تھا ضرور، لیکن کیا ایک علاقے کے لیے ارباب کے لیے ہزاروں کا مجمع 8-10-12 ڈسٹرکٹ کو کراس کر کے شیعوں کو قتل عام کر کے ایک روایت کے اندر اسی آرٹیکل میں ہے 300 یا 700 افراد کو شہید کر کے. جس طرح ہم امام کو مانتے ہیں غیبت امام کو، مراجع کو فتوا پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح نمائندوں کو مانتے ہیں، مراجعوں کو مانتے ہیں. یہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جب مرکزیت ہوتی ہے
ظاہر سی بات ہے مرکزیت ہے شخصیات کے حوالے سے دیکھیے پیغمبر اکرم اگر آپ اس کو دیکھیں جو ہے ان تمام کو اگر دیکھا جائے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے لیکن کچھ ناسمجھ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہم جو ہماری حدود کے اندر محنت کرتے ہیں عقیدہ اور عقیدت کا تعلق جہاں اسلام آتا ہے نظر آتا ہے وہ انتظامی حوالوں سے بڑھ کر اسلام سے محبت شاید دنیا کی دوسری قومیں اپنے وطن سے مفادات کی وجہ سے محبت کرتے ہو لیکن ہم پاکستان کے تسلیم کی بنیاد پر بننے والے ریاست ہمارا جزء ایمان ہے ہم اس کے چپے چپے کی حفاظت کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ یہی تقاضا لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیں آفاقی بناتا ہے محدود کر کے ہمیں کسی جگہ میں محدود نہیں کرتا جہاں پر بھی اگر کسی کو ظلم ہو جائے تو ظالم سے نفرت کرنا مظلوم کی حمایت کرنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے طاغوت کے ساتھ لڑنا اور خدائی رحمانی کے ساتھ دینا لا الہ الا اللہ کے کلمے کا تقاضا ہے